کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلا خالد کون ہیں؟ اور کیا آپ نے فلسطین کی ایک بہادر خاتون کی داستان سنی ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ فلسطینی مجاہدہ لیلا خالد، جس کی تمام دنیا عاشق ہو گئی تھی، جو فلسطین کی اسکول ٹیچر تھی اور بم گرنے سے معصوم بچوں کو تڑپتے مرتے دیکھ کر اس نے مجاہدہ بننے کا عزم کیا اور پھر ایک ایسی تاریخ گوریلا جنگ کی لکھ دی جو صدیوں تک کوئی نہیں لکھ سکے گا۔ طیارہ کو اغوا کرنے والی خاتون، جس کی شجاعت اور بہادری کو دنیا نے حیرت اور استعجاب سے دیکھا، بلکہ سراہا بھی۔ کیا ہالی ووڈ، کیا بالی ووڈ، سب اس کے شیدا ہو گئے۔ سب نے فلم کی آفر دی۔ ہندوستان کے مشہور شو مین راج کپور جیسے اور IAS جوہر جیسے کئی فلم میکرز لیلا کو لے کر فلم بنانے کے خواہش مند تھے، لیکن اس جعلی مجاہدہ کو بس ایک دھن تھی: فلسطین آزاد ہو۔ اس کی دیدہ وری کی انتہا یہ تھی کہ وہ جہاز کو اغوا کر کے اسرائیل لے جاتی ہے اور اسے زمین سے قریب لا کر اعلان کرتی ہے کہ وہ فریدہ بوغزالی ہے، جسے ظالموں تم نے تیزاب ڈال کر اس کے گوشت کو بہایا تھا، اسے اذیتیں دی تھی، آج اس کے ہر قطرے سے نئی فریدہ پیدا ہو رہی ہے۔ گولڈا مائر کے موش دایان کے حواس باختہ کرانے والی لیلا خالد کے قصے ہم نہیں پڑھتے، جو ایک بار گرفتار بھی ہوئی، لندن بھیجی گئی۔ جب رات کے اندھیرے میں اسے کمبل ڈال کر پولیس لے جا رہی تھی، کسی نے پہچان لیا تو طنز سے پولیس سے کہا، جارجٹ جیسی نازک لڑکی کو ایسے زنجیر میں جکڑ کر لے جا رہے ہو؟ جواب تھا، اگر اسے کھول دیا تو لندن جل جائے گا۔ لیلا یاسر عرفات کی تنظیم کی رکن نہیں تھی، بلکہ ایک یہودی کی بنائی تنظیم کی رکن تھی جو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف خود صف آرا ہوا تھا۔ اس تنظیم کی بہت سی لڑکیوں نے اس گوریلا جنگ میں زبردست معرکے سر کیے تھے۔ آئیے آج لیلا خالد کے بارے میں کچھ جانیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں اور کیا کارنامے سر انجام دیے۔ فلسطینی مجاہدہ اور غازیہ لیلا خالد کی عمر 74 سال ہے اور وہ اپنے شوہر ڈاکٹر فیاض راشد ہلال اور 2 بیٹوں بدر اور بشار کے ہمراہ اردن کے دارالحکومت عمان میں رہتی ہیں۔ بڑھاپے میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آئینی جدوجہد پر یقین رکھتی ہیں۔ اب بھی اسرائیل کی بربادی اور فلسطینیوں کو ان کے وطن کی واپسی کے لیے قانون کے دائرے میں اپنا من، دھن اور تن قربان کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مگر جب وہ مشہور ہوئیں، مخصوص نقاب اور AK-47 رائفل کے ساتھ ان کی تصویر دنیا بھر کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلوں کی زینت بنی، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جس نے فلسطینی کاز کے لیے جہاز اغوا کیا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پہلا جہاز اغوا کیا اور اسلامی دنیا کی ہیروئن بن گئیں۔ 1 سال کے اندر انہوں نے دوسرا جہاز اغوا کیا اور 26 دن قید کاٹنے کے بعد تیسرا جہاز ان کے ساتھیوں نے اغوا کیا۔ مسافروں کی رہائی کے لیے لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا، چنانچہ 1 ماہ بھی قید میں نہیں ہوا تھا کہ ان کو رہائی مل گئی۔ آج امریکہ کے خلاف ایسا مجاہد پیدا ہوتا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی قید میں ہرگز نہ ہوتی۔ آج بھی لوگوں کو نقاب پوش گوریلا لڑکی لیلا خالد کی تصویر اچھی طرح یاد ہوگی۔ اس نے دائیں ہاتھ میں رائفل اور بائیں ہاتھ میں بم ہوتا تھا۔ جہاز کے اندر کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ لیلا خالد کو قابو کرے یا ان کی زنانہ وجاہت میں پوشیدہ مردانگی کا مقابلہ کر سکے۔ لیلا خالد کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی۔ دلچسپ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے طور پر سامنے آئیں اور چھا گئیں۔ عجیب اس لیے ہے کہ وہ معروف معنوں میں کسی مسلمان عالم، مرشد، پیر یا استاد سے متاثر نہیں تھی، بلکہ ان کا لیڈر جو کہ PFLP جارج سباش ایک لبرل اور سیکولر عیسائی فلسطینی تھا۔ امریکن یونیورسٹی بیروت میں تعلیم کے دوران جارج حباش کی تنظیم پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن متاثر ہوئی۔ جارج حباش نے یہودی بستیوں کے خلاف 1940 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جدوجہد کے لیے وقف کر دی۔ ابو نضال اور یاسر عرفات بھی جارج حباش سے متاثر تھے، اگرچہ یاسر عرفات نے الفتح کو پاپولر فرنٹ سے الگ کر لیا، تاہم تنظیم آزادی فلسطین میں وہ یکجا تھے۔ جارج حباش عمر میں ان سے بڑے تھے اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، جبکہ یاسر عرفات انجینئر تھے۔
لیلا خالد نے تاریخ، فلسفہ اور عمرانیات کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی کہانی خلیل جبران کی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ دونوں نے بچپن میں باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا تھا۔ لیلا خالد فلسطین کے قدیم شہر الحیفا میں 1944 میں پیدا ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں 13 اپریل 1948 کو ان کی ماں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہجرت کی اور لبنان کے مہاجر کیمپ میں پہنچی، جبکہ باپ فلسطین میں ہی رہ گیا۔ اپنی خود نوش سوانح عمری میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے مائی پیپل ول لیو۔ 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اسے ایمسٹرڈیم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ فلم کی ڈائریکٹر لینا مقبول بھی فلسطینی ہیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ لیلا خالد نے پہلا جہاز فلائٹ اٹلی کے شہر روم سے تل ابیب جا رہی تھی۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس TWA 840 میں کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دے۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنے جائے پیدائش وطن مالوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی اور جہاز دمشق میں اتار دیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کی انٹرویو نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ دوسرا جہاز انہوں نے 1 سال بعد 6 ستمبر 1970 میں اغوا کیا۔ یہ بھی بوئنگ جہاز تھا جو ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جا رہا تھا۔ لیلا خالد نے یورپ کی حدود میں ہی جہاز کو اغوا کیا اور پائلٹ کو بغداد جانے کا حکم دیا۔ یہاں ان کے ایک ساتھی پیٹرک ارگلیو سے غلطی ہوئی، ان کے ہاتھوں ایک مسافر ہلاک ہو گیا۔ جوابی کارروائی میں پیٹرک مارا گیا، مگر لیلا خالد نے ہمت نہیں ہاری۔ جہاز کا رخ لندن کی طرف موڑ دیا گیا۔ ہتھیرو ایئرپورٹ پر لیلا خالد کو گرفتار کیا گیا۔ اس خبر نے دنیائے اسلام میں ہلچل مچا دی۔ فلسطینیوں کو شدید صدمہ ہوا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جان بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا۔ مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ اپنی خود نوش سوانح عمری میں لیلا خالد نے تشدد کے راستے کو کسی بھی تنظیم کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے۔ انہوں نے نازی جرمنی کی مثال دی ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں پر تشدد، مگر اس کے نتیجے میں صہیونیت مزید مضبوط ہوئی۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم ہٹلر کے ظلم کا رد عمل ہیں۔ اگرچہ لیلا خالد کو حسن نصر اللہ اور شیخ یاسین شہید کی طرح نظریاتی جہادی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن پھر بھی وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف فلسطینیوں کی لبرل اور سیکولر جدوجہد کا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تاریخ میں لیلا خالد کے عزم، جذبے اور ولولے کے ساتھ ان کی ہمت اور جرت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج بھی یورپ کے اقوام پر ان کے نام کا رعب حاوی ہے۔ 2017 میں 73 سالہ لیلا خالد کو ایمسٹرڈیم کے ہوائی اڈے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، کیونکہ صہیونی دنیا آج بھی لیلا خالد کے نام سے ڈرتی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔